الحمد لله الذي أكرمنا بأيام العشر ورغبنا في أعمال الخير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے معزز بھائیو برادران اسلام، آج ہمارے جمعہ کے خطبہ کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس وقت آپور میں دنیا کے اپنے زمانے اور اپنے وقت کے اعتبار سے سب سے افضل ترین مہینے اور سب سے افضل ترین دن اور سب سے افضل ترین راتوں میں آ چکے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے برادران اسلام، یہ رکن اسلام حج، ایک اہم ترین جو عبادت ایمان والوں پر فرض قرار دی گئی ہے، اس کی ادائیگی کے اوقات ہیں۔ تو میرے معزز بھائیو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ کیا ہے، اس کے ایام کی فضیلت کیا ہے، اس کی راتوں کی فضیلت کیا ہے، آپ اور میں کیسے ان ایام کو، ان راتوں کو غنیمت بنا سکیں گے، اسی موضوع پر اس جمعہ کے خطبہ میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا حکم سننے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ کے حکم کو ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، اے ایمان والو اللہ کا خوف اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اے ایمان والو اللہ کا حکم سنو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ تھوڑی سی زندگی آپ گزار چکے ہیں، جو باقی رہ گئی ہے اس کا معلوم نہیں ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد بھی جو زندگی آنے والی ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار کر لے۔ واتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ ہی سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال کو شمار کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو دن رات تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہارے چھوٹے سے بھی نیک عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ وہ ایام ہیں جن ایام کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جلال والی ہے، ایسے ہی جب اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم اٹھائیں تو وہ چیز بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والفجر، ہم کو فجر کے وقت کی قسم ہے۔ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی زمان میں ہے، اس کی زمان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اور پھر آپ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پھر رات کو بھی عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو تو پوری رات اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فجر کا وقت کتنا قیمتی ہے، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی ولیال عشر، اور پھر اللہ کہتے ہیں قسم ہے 10 راتوں کی، اور صحابہ کرام نے 10 راتوں کی قسم کی تفسیر کہا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے اپنی کتاب میں اٹھائی ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کو اختیار ہے، جس چیز کی اللہ چاہے اپنی مخلوقات میں سے قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کی اہمیت، ان 10 دنوں کا اتنا اکرام اور اتنا احترام کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ غور کریں، ان 10 دنوں میں اتنی عبادات جمع ہو گئی ہیں جو باقی سال کے کسی مہینے کسی دنوں میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان 10 دنوں میں حج کی ادائیگی ہے، وقوف عرفہ ہے، قربانی ہے، اور جو لوگ حج کو نہیں جا سکتے، پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے عید کا دن چھوڑ کے پورے 9 دن روزے رکھنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، قربانی، یہ ساری کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه
ایام اللہ کے بندو تم لوگ خوش نصیب ہوگے اگر تم کو ذی الحجہ کے یہ 10 دن میسر آ جائیں، اس لیے کہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے وقت کے اعتبار سے جو مومن آدمی ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو پا لے گا وہ اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ شمار کیا جائے گا۔ آپ کے پاس فرصت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے برادران اسلام، اس وقت کو غنیمت جانیے اور اس فرصت سے پھر آپ کو کبھی دوبارہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بہت برکت ایام ہے، ان ایام کی صبح بھی برکت ہے، دن بھی برکت ہے، شام بھی برکت ہے، رات بھی برکت ہے برادران اسلام، 5 نمازوں کے اوقات برکت ہے، پوری کی پوری رات برکت ہے۔ ان ایام میں ایمان والوں کے عمل کا گراف بلند کر دیا جاتا ہے، مومنین کے اعمال صالحہ کا گراف تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وہ نیک عمل جو آپ اور میں عام دنوں میں کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کئی گنا کر دیتے ہیں۔ اور برادران اسلام ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں سب سے زیادہ جو نیک عمل محبوب ہے اور جس کی تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر پاک ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، گنتی کے چند دن ہیں، گنے ہوئے ایسے انگلیوں پر یہ 10 دن گنے جا سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے آپ کو اور مجھ کو ذکر کرنے کا طریقہ بتایا، تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتایا، حمد کرنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ کے بندو ان 10 دنوں میں تم ان 3 کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یاد ہو جائے گا جی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ وہ 3 ذکر ہیں، یہ وہ 3 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے ہیں اپنی زبان نبوت سے کلمات جو ان 10 دنوں میں آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 7 آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اللہ کا ذکر، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف، حمد و ثنا ان الفاظ میں کر رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یاد ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آسان سا ذکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات سنے تو فرمایا فعجبت، مجھے بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ میں نے 7 آسمانوں کے دروازوں کو ان کلمات کے لیے کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جو مشاہدہ نبی کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا نا، سمجھ میں رہے ہیں نا بات؟ پیارے نبی کا جو مشاہدہ ہے عالم الغیب کو دیکھنے کا، وہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی تعجب ہوا۔ پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ عجبت، مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ چھوٹا سا کلمہ پڑھنے سے اللہ باری سبحانہ و تعالی کی پوری کائنات حرکت میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا پورا نظام کیا ہے؟ حرکت میں آ گیا اور 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ آسان سا کلمہ ہے، یاد ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو میرے بھائیو، کثرت کے ساتھ یہ ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو نبی کے ساتھ تھی، جو نبی کے صحابہ کے ساتھ تھی، جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، جو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، وہی مدد، وہی نصرت آپ جیسے اور میرے جیسے کمزور لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے دل سے اللہ کی عظمت کا اقرار کریں اور زبان نبوت سے جو آپ کو اور مجھ کو کلمات ملے ہیں ان کلمات کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اترے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو بھی انہی اجور سے اور انہی احترامات سے اور انہی ثواب سے نوازیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جو حج میں نہیں جا سکتے تھے، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان کو 9 دنوں میں کثرت کے ساتھ ترغیب کرتے تھے کہ یہ 9 دن آپ لوگ روزہ رکھیں۔ اگر آپ گرمی کی وجہ سے یا اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے یا اپنے حالات کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، صیام و یوم عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے نا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کون کون چاہتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے؟ سارے چاہتے ہیں، تو آپ کے نبی کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو، میں محمد تم کو لکھ کر دیتا ہوں تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں میرے بھائیوں، نبی کی گارنٹی، نبی کی سنت کو اپنائیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے محبوب ترین بندوں میں شمار کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ، اما بعد۔ برادران اسلام، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ خود اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، جیسے وہ خود اللہ والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے وہ خود نبی کا پیغام، نبی کا فرمان، نبی کی حدیث، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان والے اپنے گھرانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی زوجات کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنی بیویوں کی نماز کا خیال رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کے قرآن شریف تلاوت کرنے کا اہتمام کرواتے ہیں، اور گھر میں اور جو اولاد ہے، چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہے، لڑکوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ لڑکیوں کی صورت میں ہے، اپنی اولادوں کو بھی کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اللہ والا بننے کی ترغیب دیتے ہیں، اپنی جوان ہوتی ہوئی اولادوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سناتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام کہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، الخیر عادہ، اللہ کے بندو یاد رکھو ہر انسان کو اللہ نے کیا ہے، نیکی کرنے کی قدرت اور طاقت دی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے، غور سے سنیں۔ یہاں فرمایا الخیر عادہ، یہ مت سمجھو کہ شیطان تمہارے پیچھے لگ گیا ہے، فرمایا نہیں، اللہ کو یہ انسان بڑا محبوب ہے، اللہ کو آدم کی اولاد کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے، فرمایا الخیر عادہ، اللہ کے بندو تم تھوڑا سا اگر غور و فکر کرو گے، اگر تھوڑی سی طاقت لگاؤ گے، اگر تھوڑی سی ہمت کرو گے تو فرمایا خیر تمہارے لیے مقدر کر دی جائے گی، نیکی کا کام، اعمال صالحہ تمہارے لیے مقدر کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ فطرتاً اللہ نے جب تم کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے تمہارے خون میں، تمہارے روح میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے وجدان میں، تمہارے ضمیر میں کیا ہے، اپنی پہچان رکھی ہے، تم اللہ والے بن سکتے ہو، تم نیک اعمال کر سکتے ہو، صرف کیا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ برادران اسلام، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں یہ ہمارے مستقبل ہیں، برادران اسلام یہ ہماری ضمانت ہیں، کل ان کے متعلق ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا، وہ سوال آپ کے نبی نے پیش کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے۔ آپ کے نبی کہتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور ہر مومن سے، ہر مسلمان سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی کے متعلق جلدی سوال کیا جائے گا۔ آپ اور میں، ہماری اولادوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہماری گھر کی خواتین، ان سے ان کی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ برادران اسلام، میں آپ کو نبی کے صحابہ کی ایک بات سناتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے گھر میں چھوٹے بچوں کی پیدائش ہوئی تو میں نے نوافل کی تعداد زیادہ کر دی، اور میں اپنے چھوٹے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہتا تھا کہ میں اللہ کے دربار میں نفل تمہارے لیے زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ تم لوگ کل نیک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تاکہ تم لوگ کل نیک ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارے صحابہ کا، یہی ہمارے سلف صالحین کا، یہی ہمارے اکابر کا برادران اسلام طرز عمل ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے تھے، اپنی چھوٹی اولادوں کے لیے اپنے نیک عمل کو زیادہ کر دیتے تھے، اپنی چھوٹی اولادوں کے لیے، جوان ہوتی ہوئی اولادوں کے لیے وہ اللہ والے بن جاتے تھے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ آج والدین کی نیکی کل ان کے اولاد کا مستقبل ہے، کیوں کہ قرآن
نے ان کے سامنے یہ چیز بیان کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ کا واقعہ بیان کیا تو تیسرا واقعہ یہ تھا دیوار سیدھی کی, دیوار کے نیچے سونا تھا. تو سیدنا موسیٰ نے خضر کو کہا کہ آپ نے دیوار بغیر پیسے لے کے سیدھی کر دی ہے. تو اللہ نے جب بعد میں ساری خبر دی فرمایا یہ دیوار ہم نے اس لیے سیدھی کروائی ہے, اس لیے اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا سونا ہے, اور وہ یتیم بچے کان ابوہما صالحا. اللہ کہتے ہیں ان یتیم بچوں کا باپ مجھے بہت پسند تھا اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. سبحان اللہ. تو آج آپ کی اور میری نیکی ہمارے اولاد کا مستقبل ہے. آج آپ کا اور میرا اعمال صالحہ کو اللہ والا بن جانا یہ ہمارے آنے والی جنریشن کا روشن مستقبل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو نیک اولادوں کا مستقبل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ اس مجلس میں اس مسجد میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, سب کی جان مال میں برکت نصیب فرما. خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی آل نبی ازواج نبی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا. ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں سے ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو مغفرت نصیب فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں غیب کے خزانے سے ان کا قرضہ اتارنے کا بندوبست فرما. جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال کی روزی آسمانوں سے ان کے لیے نازل فرما. یا اللہ ہم پر اپنا کرم نازل فرما, رحمت والی بارش نازل فرما. ہم سے ہر قسم کی وباؤں کو مصیبتوں کو بیماریوں کو دور فرما. شیخ زائد شیخ خلیفہ پر رحم فرما. وطن عزیز عرب امارات کی حفاظت فرما. تمام عالم میں تمام مسلمانوں کی وطنوں کی زمینوں کی خون کی اموال کی جان کی عورتوں کی بچوں کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.